پہلی بات یہ ہے کہ یہ علماء کرام کی جانب سے کسی کو اجازت نہیں دی گئی کہ وہ اپنے لیے کوئی ذاتی ملکیت اختیار کریں یا ذاتی ملکیت میں کوئی چیز لے کر آئیں یا زمین کو اپنی ملکیت میں لے کر آئیں. یہ وہ چیز ہے جو اللہ رب العزت کی جانب سے اجازت دی گئی ہے. علماء کرام لامحدود ملکیت کی آزادی اللہ کی طرف سے دی گئی ہے. بالکل علماء کرام کی طرف سے اس کی آزادی کوئی ان کی ذاتی حیثیت میں نہیں دی گئی، بلکہ یہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو، اور نہ صرف مسلمانوں کو، عموماً انسانوں کو ایک آزادی دی ہے. لیکن اللہ رب العزت نے جو آزادی دی ہے اس آزادی کو بائنڈ کیا ہے اس کو. اب بائنڈ کس درجے میں کیا ہے؟ مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے جو نظام ہمیں دیا ہے وہ پروفٹ موٹیو کو ایکسیپٹ کرتا ہے. ذاتی منافع کے محرک جو ہے اس کو ہمارا نظام ایکسیپٹ کرتا ہے کہ میرے اندر اگر جذبہ ہوگا اور میرے اندر جوش ہوگا کچھ ارن کرنے کا، کچھ کمانے کا، تو یقیناً میں اس کے لیے محنت بھی کروں گا. میں اس کے لیے اپنی شب و روز کو لگاؤں گا بھی صحیح، اور اپنی ساری کاوشیں اس جانب میں رکھوں گا کہ جس میں مجھے کچھ فائدہ ہوگا. اس چیز کو شریعت نے ایکسیپٹ کیا ہے، اور نہ صرف ایکسیپٹ کیا ہے بلکہ پروموٹ کیا ہے. اللہ رب ذاتی منافع لامحدود ہوگا تب بھی اس کو شریعت اجازت دیتی ہے. لیکن شکیل بھائی اس میں دوسرا پہلو یہ ہے، بات تو آپ کی تھوڑی سی وہ ہو رہی ہے، لیکن یہ بات بھی ضروری ہے نا کہ دیکھیں وہ لامحدود ملکیت کی اور لامحدود منافع کی اجازت دی شرائط کے ساتھ کہ کمانے کا ذریعہ جو ہوگا وہ جائز ہوگا. دیکھیں یہ بڑی اہم بات ہے. یہ نہیں ہے کہ مجھے پورنوگرافی میں جناب بڑا منافع ہوگا تو میں اس بزنس میں چلا جاؤں. یہ نہیں ہے کہ میں لوگوں کو سود پہ پیسے دے کے زیادہ کما سکتا ہوں تو میں وہ کر لوں، اور زیادہ کمانے کی خاطر میں وہ کر لوں. اللہ تعالیٰ نے کمانے کی اجازت دی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور جائز ذریعوں سے کمانے کی اجازت جو ہے، مطلب میں گندم کا کاروبار کرتا ہوں اور گندم کی ذخیرہ اندوزی کر کر اس میں زیادہ منافع کما لوں. اس حوالے سے اب یہاں پر اسلام کی جو وہ والے اصل میں دین کے اس بارے میں احکامات یہ ہیں کہ جو ذاتی منافع کا محرک جو ہے، پروفٹ موٹیو جو ہے، اس کو بالکل بے مہار آزاد نہیں چھوڑ دیا گیا، بلکہ اس کے اوپر یا تو کچھ ایسی پابندیاں ہیں جو خدائی پابندیاں ہیں وہ بھی لگائی گئی ہیں. اس کے علاوہ ریاستی اگر پابندیاں آتی ہیں اس کی کچھ سرٹن کنڈیشنز ہیں، اگر ان کنڈیشنز کو اپلائی کرتے ہوئے ریاستی پابندیاں ہوتی ہیں اس کو بھی ایکسیپٹ کیا گیا ہے. اور نمبر 3 اخلاقی پابندیاں بھی لگائی گئی ہیں ذاتی منافع کے محرک کو بالکل بے مہار چھوڑنے سے بچانے کے لیے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کے بارے میں اللہ رب العزت ہمیں واضح طور پہ منع کر دیا کہ ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی اس طرح کے جس سے دوسرے مسلمان بھائیوں کو تکلیف ہو، یا کچھ اس طرح کے کاروبار کو اختیار کرنا جو شرعاً ناجائز و حرام ہے، پورنوگرافی وغیرہ، یا ربوی کام کرنا. اس کو شریعت نے ہمیں پابندی لگا دی کہ ٹھیک ہے منافع تو اس سے بھی حاصل ہوتا ہے لیکن اس طریقے سے منافع حاصل نہیں کرنا، بلکہ اس کو بین کر دیا گیا. سملرلی اگر ریاست یا حکومت وقت اگر کسی معاملے کا جائزہ لے اور وہ معاملہ شریعت کے اصولوں سے متصادم نہ ہو، اگر اس معاملے کے بارے میں شریعت کی کوئی واضح احکامات نہیں ہیں اور وہ معاملات مباح ہیں، لیکن حکومت وقت مصلحت کی وجہ سے، عوام الناس کے فائدے کی وجہ سے، بہتری کی وجہ سے کسی کام کے اوپر پابندی لگاتی ہے. مثال کے طور پر اگر حکومت یہ دیکھتی ہے کہ فلاں چیز اگرچہ اس کا استعمال جائز ہے، مباح ہے، اس کو درآمد کرنا مباح ہے، لیکن اس کو درآمد کرنے کی وجہ سے مملکت کے باشندوں کو کسی تکلیف کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، تو ریاست اگر چاہتی ہے تو اس طرح کی پابندیاں لگا سکتی ہے. اور یہ پابندیوں کو لگانے کا ریاست کو اختیار اللہ رب العزت نے اپنے کلام مجید میں دیا ہے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، کہ یہاں پر مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ تم نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے، رسول کی کرنی ہے، اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. یہ اولو الامر منکم، یہ تیسرا بالکل سیپریٹلی آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے کہ یہ کون ہوں گے جو تم میں سے اولو الامر ہیں، جو حکمران ہیں، ان کی بھی اطاعت ضروری ہے. لیکن اطاعت کس درجے میں ضروری ہے؟ یہ ایک اور حدیث میں اس کو کنڈیشن لگا دی کہ لا معصیہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اگر خالق کی نافرمانی لازم آتی ہو مخلوق کی اطاعت کے اندر تو اس معاملے کو تو ایکسیپٹ نہیں کرنا، لیکن ایک ایسا معاملہ کہ جس کے اندر خالق کے کائنات کی کوئی خلاف ورزی لازم نہیں آتی، اس کے حکم عدولی لازم نہیں آتی، اگر ایسے قانون کے بارے میں حکومت وقت کوئی حکم صادر کرتی ہے تو اس کی اطاعت بھی اس مملکت کے باشندوں پر لازم ہے.